وہ ایک بڑا سنسان جزیرہ تھا، اونچے اونچے اور بھیانک درختوں سے ڈھکا ہوا۔ جتنے بھی سیاح سمندر کے راستے اس طرف آتے، ایک تو ویسے ہی انہیں حوصلہ نہ ہوتا تھا کہ اس جزیرے پر قدم رکھیں، دوسرے آس پاس کے ماہی گیروں کی زبانی کہی ہوئی یہ باتیں بھی انہیں روک دیتی کہ اس جزیرے میں آج تک کوئی نہیں جا سکا، اور جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اس جزیرے پر ایک انجانا خوف چھایا رہتا ہے، انسان تو انسان، پرندہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا۔ یہ اور اسی قسم کی دوسری باتیں سیاحوں کے دلوں کو سہما دیتی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی مگر انہیں جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ 4 آدمیوں کے ایک چھوٹے سے قافلے نے اس ہیبت ناک جزیرے پر قدم رکھا۔ کمال ایک کاروباری آدمی تھا۔ وہ شہر کے ہنگاموں سے اکتا کر ایک پرسکون اور الگ تھلگ سی جگہ کی تلاش میں تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ جزیرہ ابھی تک غیر آباد ہے تو اس نے اپنی بیوی پروین، اپنی لڑکی اختر اور اپنے لڑکے اشرف جس کی عمر 15 سال تھی ان کو بتایا۔ دونوں نے جب یہ بات سنی تو بے حد خوش ہوئے، کیونکہ ان کے خیال میں اس جزیرے پر ایک چھوٹے سے گھر میں کچھ وقت گزارنا جنت میں رہنے کے برابر تھا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب کمال اپنے بچوں کے ساتھ اس جزیرے پر اترا۔ جزیرہ اندر سے بہت خوبصورت تھا، جگہ جگہ پھولوں کے پودے لہلہا رہے تھے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پھولدار درخت سینہ تانے کھڑے تھے۔ اونچے اونچے ٹیلوں اور سبز گھاس والا جزیرہ بچوں کو بہت پسند آیا، مگر اچانک کمال نے چونک کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ آواز سے ہنس رہا ہو۔ پہلے تو اس نے اس بات کو وہم سمجھ کر دل میں جگہ نہیں دی، مگر دوبارہ بھی ایسا ہی ہوا تو اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے دل میں سوچ لیا کہ ماہی گیروں کی کہی ہوئی باتوں میں سچائی ضرور ہے، مگر اس نے بہتر یہی سمجھا کہ اپنے اس خیال کو کسی دوسرے پر ظاہر نہ کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو بچے ضرور ڈر جاتے۔ جب تک دن رہا وہ سب جزیرے کی سیر کرتے رہے۔ رات ہوئی تو انہیں کوئی محفوظ جگہ تلاش کرنی پڑی جہاں وہ خیمہ لگانا چاہتے تھے۔ آخر ایک چھوٹے سے ٹیلے کے نیچے انہوں نے خیمہ گاڑ دیا، مگر کمال بار بار وہی سوچ رہا تھا کہ وہ ہلکے سے ہنسنے کی آواز اسے پھر سنائی دی۔ کمال کو پریشانی تو ضرور ہوئی، مگر وہ اپنی اس پریشانی کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی بیوی سے کہا، ابھی تو اسی جگہ رات بسر کی جائے، صبح کو ایسی جگہ دیکھوں گا جہاں مکان بنایا جا سکے۔ بیوی کہنے لگی، مگر سنو کمال، کیا تم نے کسی کے ہنسنے کی آواز سنی ہے؟ پروین نے یہ سہم کر پوچھا۔ کمال نے آہستہ سے کہا، سنی تو ہے، مگر اس بات کو بچوں سے چھپائے رکھنا۔ میرے خیال میں ماہی گیر ٹھیک کہتے تھے، مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں اتنا بزدل نہیں ہوں کہ ان معمولی باتوں سے گھبراؤں۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ اشرف نے سہم کر کہا، ابا جی، میں نے کسی کی ہنسی سنی ہے، اور یہ ہنسی بہت قریب ہی سے سنائی دی ہے۔ کیا بات ہے؟ کہیں یہاں بھوت ووت تو نہیں ہے؟ کمال نے تھوڑا اونچی آواز میں کہا، پاگل مت بنو اشرف، یہ تو کسی پرندے کی آواز ہے، میں بہت دیر سے سن رہا ہوں۔ کمال نے تو یہ کہہ کر اشرف کو ٹال دیا، مگر اشرف سوچ رہا تھا کہ اس جزیرے میں تو ایک بھی پرندہ نہیں ہے، پھر آخر ابا جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ خاموشی سے اندر خیمے میں جا کر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ جب صبح ہوگی تو خواہ مخواہ کا ڈر بھی اس کے دل سے دور ہو جائے گا۔ رات کو تو ایسے ہی اوٹ پٹانگ خیال ذہن میں آیا کرتے ہیں۔ صبح بھی آ گئی۔ دوسری جگہوں کی طرح یہاں پرندوں کی چہچہاہٹ بالکل نہیں تھی، پھولوں پر تتلیاں نہیں مڈلا رہی تھی۔ ایک پر اسرار خاموشی نے پورے جزیرے کو اپنی گود میں لے رکھا تھا۔ کمال نے سب کو اٹھایا اور پھر کہا، آؤ جزیرے کے کونے کونے کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پینے کا پانی بھی ہو اور جو سمندر سے قریب بھی ہو، بس ایسی ہی جگہ ہم اپنا چھوٹا سا گھر بنائیں گے۔ یہ سن کر سب نے سامان باندھا اور اپنے کندھوں پر لٹکا لیا۔ پھر یہ چھوٹا سا کنبہ گھر بنانے کے لیے جزیرے کے اندر بڑھنے لگا۔
شاید ایک دو فرلانگ چلنے کے بعد ہی کمال ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی نظریں سامنے کی طرف جمی ہوئی تھی۔ اس جزیرے کے خوبصورت سے جنگل میں ایک نہایت ہی خوبصورت مکان بنا ہوا تھا۔ شاید یہ مکان بہت اونچا تھا کیونکہ اس کا اوپر کا حصہ درختوں میں چھپ گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ یہ مکان بالکل شیشے کا نظر آتا تھا، گو کہ اس کی دیواروں کے آر پار کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، لیکن دیواروں کی چمک بتاتی تھی کہ وہ شیشے کی بنی ہوئی ہیں۔ بالکل سامنے ایک دروازہ تھا۔ اختر نے پہلی بار پوچھا، ابو جی یہ مکان کس کا ہے؟ کمال نے جواب دیا، کوئی نہ کوئی یہاں ضرور رہتا ہوگا۔ ماہی گیر غلط کہتے تھے کہ یہ غیر آباد جزیرہ ہے۔ ارے مگر دروازہ تو کھلا ہوا ہے، اشرف نے حیرت سے کہا۔ بس یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی بھاری آواز اندر سے آئی۔ اندر آ جائیے، میں تو برسوں سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ پروین نے کمال کے کان میں کہا، چلیے اندر چل کر دیکھو تو صحیح کہ کون ہے جو ہمیں بلا رہا ہے۔ کمال نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے سب اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کیونکہ اس شیشے کے کمرے میں فرنیچر بالکل نہیں تھا اور کمرہ خالی تھا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی اچانک دروازہ بند ہو گیا۔ کمال نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازہ باہر سے بند ہو گیا ہے اور اب کھل نہیں سکتا۔ یکا یک وہی کہے پھر سنائی دینے لگے۔ پہلے ان کی آواز مدھم تھی مگر اب بہت تیز۔ یہ کہے کس کے ہیں؟ کون ہنس رہا ہے؟ کمال نے چلا کر پوچھا، مگر اس کی آواز شیشے کے مکان میں گونج کر رہ گئی۔ چند منٹ کے بعد شیشے کی دیواروں کے باہر کا منظر نظر آنے لگا اور کمال نے دیکھا کہ باہر جنگل میں دھواں زمین سے اٹھ رہا ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہ دھواں آسمان تک جا پہنچا اور پھر اس دھوئیں نے انسان کی شکل اختیار کر لی۔ ان لوگوں کو شیشے کے مکان میں دیکھتے ہی اس نے کہے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے سر پر ایک لمبی سی چوٹی تھی جو اس کے کندھوں پر جھول رہی تھی۔ میں آزاد ہوں، میں آزاد ہوں۔ I am free! اس لمبے آدمی نے قہقہے لگاتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں آزاد ہوں۔ اے اجنبی، جانتے ہو میں 500 سال سے اس شیشے کی بوتل میں بندھا تھا، لیکن اب آزاد ہوں۔ لیکن تم ہو کون اور ہمیں اس طرح قید کرنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کمال نے پوچھا۔ میں جن ہوں، میں دنیا کا ہر وہ کام کر سکتا ہوں جو تم نہیں کر سکتے۔ 500 سال پہلے ایک ماہی گیر نے مجھے ایک موٹی سی بوتل کے قید خانے میں سے نکالا تھا اور جب میں نے اسے کھانے کا ارادہ کیا تھا تو اس کا وقت نے مجھے دھوکے سے بوتل میں بند کر دیا تھا۔ میں وہی جن ہوں اجنبی، سمجھے؟ مگر یہ تو ایک من گڑھت کہانی ہے۔ بہت سے افسانے دراصل حقیقتوں سے ہی جنم لیتے ہیں۔ ماہی گیر نے مجھے بوتل میں قید کیا تھا، وہ 500 سال کے بعد ٹوٹ گئی۔ میں پھر آزاد ہو گیا اور میں نے کچھ ایسے کام کیے جن کی بدولت مجھے بڑی طاقتوں نے پھر سے اس بوتل میں اس جزیرے میں قید کر دیا۔ میری آزادی کی شرط یہ رکھی گئی کہ ادھر کوئی انسان اس جگہ آ کر میری جگہ لے لے تو میں آزاد ہو سکتا ہوں، اور اس لیے آج اے بے وقوف اجنبی تم نے مجھے آزاد کیا ہے اور اب میری جگہ تم اس بوتل کے قیدی ہو۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ خدا کی پناہ، تو کیا یہ مکان بوتل کی شکل کا ہے؟ کمال نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ جن کہنے لگا، اب میں دوبارہ قیدی بننے کی غلطی نہیں کروں گا، اب دوبارہ میں قید نہیں ہوں گا، اور پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ یہ سنتے ہی کمال کی بری حالت ہو گئی۔ اس نے دیوانوں کی طرح جلدی سے آگے بڑھ کر اس شیشے کی دیوار پر زور کی ایک لات رسید کی، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔
हिम्मत हार कर वो बेबसी से जिन के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगा। जिन कहने लगा, बेवकूफ अजनबी, तुम अब यहाँ से कभी बाहर ना निकल सकोगे। तुम जिंदगी भर के लिए कैद हो गए हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत से काम करने हैं। जब तुम खुद मुझे जाने के लिए कहोगे उसी वक्त जाऊंगा, इसलिए मुझे इजाजत दो। अभी आपको इजाजत नहीं मिल सकती क्योंकि आप मुझे एक शरीफ जिन मालूम होते हैं। अख्तर ने हौसला करके कहा, वो तो मैं हूँ, हीट। कौन कहता है कि मैं शरीफ नहीं हूँ? भूली बेटी। अगर आप शरीफ हैं तो ठहरिए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये एक पहेली है। अगर आपने इस पहेली का ठीक जवाब दे दिया तो हम अपनी मर्जी से यहीं कैद हो जाएंगे, और अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी शराफत का मुजाहिरा करेंगे और हमें जाने देंगे। कहानियों में मैंने यही पढ़ा है कि शरीफ जिन कौल देकर नहीं मुकरते। मैं आपको 3 मौके दूंगी। अगर तीनों बार सही जवाब न दे सके तो आप हार जाएंगे। बोलिए, मंजूर है? आप खामोश क्यों हैं? क्या आप डरते हैं? ये सुनकर जिन बड़े जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी से जंगल के दरख्त लरजने लगे। उसके बाद वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपना मुंह शीशे की दीवार के पास लाकर जोर से कहने लगा, मैं डरता हूँ। और फिर जोर जोर से हंसने लगा, मैं जो पूरी दुनिया का मालिक हूँ, तुम जैसी नन्ही सी गुड़िया से डर जाऊंगा? मैं दुनिया का सबसे अक्लमंद जिन हूँ। अपनी शराफत का मुजाहरा करते हुए मैं तुम्हें इसकी इजाज़त देता हूँ कि तुम मुझसे अपनी पहेली पूछो। बोलो, वो क्या पहेली है? कमाल, परवीन और अशरफ हैरत से अख्तर को देख रहे थे, जो इतने बड़े जिन से मुकाबला करने को तैयार थी। अख्तर बोली, वो क्या चीज़ है जो पूरी दुनिया को घेरे हुए है? ज़मीन पर, समंदर में, हवा में, खला में, सब जगह मौजूद है। तुम उसे देख सकते हो मगर देख नहीं सकते। तुम उसे महसूस कर सकते हो मगर महसूस नहीं कर सकते। वो दुनिया की बड़ी सी बड़ी फौज से भी ताकतवर है और अगर चाहे तो सुई के नाके में से निकल सकती है, और दुनिया का हर इंसान उसे अच्छी तरह जानता है। बताओ वो क्या है? जिन ने ये सुनकर कहकहा लगाया और कहा, भोली गुड़िया, पहेली का जवाब ये है कि वो चीज़ एटम है। एटम हर जगह मौजूद है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। सिर्फ साइंसदान देख सकते हैं। हम उसे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी चीज़ को छुएं तो महसूस कर सकते हैं। वो दुनिया की बड़ी सी बड़ी फौज से भी ताकतवर है और अगर चाहें तो सुई के नाके में से भी निकल सकता है। अख्तर ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल गलत। दुनिया के बहुत से आदमी एटम को नहीं जानते। ये सुनकर जिन बहुत घबराया और बोला, ठहरो, मुझे सोचने दो। हाँ ठीक है, अब सही जवाब मिल गया। वो चीज़ रोशनी है। रोशनी हर जगह है और हर आदमी उसे देख सकता है। क्यों? यही है ना? अब भी गलत। अख्तर ने खुश होकर कहा, अंधे आदमी भला रोशनी कैसे देख सकते हैं? बेवकूफ़ लड़की। जिन ने घबरा कर कहा, तुम मुझे नादान समझती हो और धोखा देना चाहती हो। मैं जानता हूँ इस पहेली का कोई जवाब नहीं है, इसलिए अब मैं कोई जवाब न दूंगा। जवाब क्यों नहीं है? अख्तर ने कहा, इसका जवाब है सच। सच हर जगह है। तुम उसे देख सकते हो और महसूस भी कर सकते हो अगर तुम सच्चे हो, और अगर तुम सच्चे नहीं हो तो ना तो तुम उसे देख सकते हो और ना महसूस कर सकते हो। दुनिया का हर शख्स सच को जानता है। सच दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज से भी ताकतवर है और एक सुई के नाके में से भी निकल सकता है। ये सुनते ही जिन ने एक जबरदस्त कहकहा लगाया और कहा, तुमने मुझसे चालाकी से काम लिया। मैंने भी चालाकी से तुमसे सही जवाब मालूम कर लिया। तुमने मुझे 3 मौके दिए थे और मैंने 2 ही मर्तबा में तुमसे ठीक जवाब हासिल कर लिया। कहो कैसी रही? क्योंकि तुमने तीसरे मौके का इंतज़ार किए बगैर ही सही जवाब बता दिया, इसलिए तुम हार गई। अख्तर तो अब चुप हो गई, मगर कमाल ने आगे बढ़कर कहा,
یہ تمہاری کمزوری کی پہلی نشانی ہے۔ تم نے ایک بچی سے چالاکی سے ٹھیک جواب معلوم کر لیا۔ سچ جتنا بڑا ہے تم اتنے بڑے نہیں ہو۔ میری بچی نے یہ اس بات ثابت کر دی ہے۔ بکواس مت کرو، میں ہر چیز سے بڑا ہوں۔ جن نے جواب دیا، غلط ہے، تم سچ سے بڑے نہیں ہو۔ کمال نے کہا، سچ ایک سوئی کے ناکے میں سے نکل سکتا ہے، تم نہیں نکل سکتے۔ ہمارے پاس اس وقت کوئی سوئی نہیں ہے جو ہم اس کا تجربہ کریں، لیکن اس دروازے میں تالے کے اندر کنجی ڈالنے کا سوراخ تو ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سوئی کا ناکا تو پھر چھوٹا سا ہے، مگر تم اس بڑے سے سوراخ میں سے بھی نہیں گزر سکتے۔ یہ جھوٹ ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، سوئی کے ناکے میں سے بھی گزر سکتا ہوں اور تالے کے سوراخ میں سے بھی گزر سکتا ہوں۔ لو دیکھو، میں دھواں بن کر ابھی تمہیں یہ تجربہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی جن ہوا میں تحلیل ہونے لگا اور پھر دھواں بننے لگا۔ اس کے دھواں بنتے ہی کمال نے جلدی سے اپنی پانی کی بوتل نکالی اور اس کی ڈاٹ کھول کر سب پانی فرش پر گرا دیا۔ جیسے ہی جن دھواں بن کر تالے کے سوراخ سے اندر آنے لگا، کمال نے جلدی سے بوتل کا منہ اس سوراخ سے لگا دیا۔ جب تمام دھواں بوتل میں چلا گیا تو کمال نے ڈھکن کو مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا اور ہنس کر کہا، ہاں واقعی تم تالے کے سوراخ میں سے نکل سکتے ہو اور پھر بوتل میں قیدی ہو سکتے ہو۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، چالاکی سے مجھے بند کر دیا۔ جن نے بوتل میں سے چلانا شروع کیا، مجھے آزاد کرو۔ تم نے سچ کی بڑائی کو نہیں مانا، اس لیے تم ہار گئے۔ اتنا کہہ کر کمال نے دروازے کو کھولنا چاہا، لو دروازہ بھی کھل گیا۔ اب میں تمہیں سمندر میں واپس پھینک دیتا ہوں تاکہ تم دوبارہ باہر نکل کر کوئی نیا فتنہ نہ کھڑا کر سکو۔ تم نے ہمیں اس بوتل کا قیدی بنایا تھا، لیکن اب تم خود قیدی ہو گئے ہو۔ جن التجا کرتا رہا مگر کمال نے ایک نہ سنی اور پھر باہر آ کر اس نے بوتل سمندر میں پھینک دی۔ ایک زوردار تڑاخہ ہوا اور شیشے کا وہ قید خانہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جس کی شکل بوتل کی سی تھی اور جس کا قیدی یہ چھوٹا سا کنبہ تھا۔